السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سورہ یونس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 9، 11ویں پارے کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 83۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، نہیں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے مگر چند لوگ، خوف کھاتے ہوئے فرعون سے اور اس کے درباریوں سے کہ کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈالے، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور وہ مسرفین میں سے تھا، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے کے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ پھر ان کی قوم نے جب ان کا کہنا نہیں مانا تو ان کا کیا حشر ہوا، ان کو پانی کے عذاب میں ہلاک کر دیا گیا، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ اللہ نے شروع فرمایا۔ گزشتہ رکوع میں یہاں تک یہ قصہ چلا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو ایمان کی دعوت دی، ان لوگوں نے انکار کیا اور یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے، تمام جادوگروں کے سامنے حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے جادو کے زور پر رسیوں کو میدان میں ڈالا تو ساری رسیاں سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کو دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لے آئے
اور فرعون کی ہار ہوئی، تو اس وقت میں جو واقعہ ہوا اس کو مختصر اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بیان فرمایا۔ اب آگے کی جو کڑی ہے وہ اسی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے فرعون کے لوگوں میں سے مگر چند لوگ ایمان لے آئے، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے، لیکن فرعون ایسا ظالم اور ایسا جابر بادشاہ تھا کہ اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لہذا فرعون کے ڈر سے اور درباریوں کے ڈر سے ایمان صرف چند لوگ لے آئے، اس لیے کہ ان یفتنہم، کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور رات کے وقت میں جب آپ مدین سے نکلے اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ جانے لگے تو راستہ تاریک تھا، اندھیرا تھا، آپ کو دور سے ایک روشنی نظر آئی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور ایک درخت میں سے جو روشنی نکل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی وہاں پر ظاہر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھ سمجھ کر وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں نے تم کو نبوت اور رسالت کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا، تم کو چن لیا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اس میں یہ آیا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، بہت سے کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا وہ ایک اژدہا بن گیا۔ انسان ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، زبردست پیغمبر اور بڑے بہادر، بڑی طاقت والے اور بہت غصے والے پیغمبر، جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جب اژدہا سامنے آیا تو انسانی فطرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے اور آپ کے بدن پر بھی کپکپی آئی۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ ڈر نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک انسان ہونے کے ناطے شیر کو دیکھ کر ڈر جانا، سانپ کو دیکھ کر ڈر جانا، اژدہے کو دیکھ کر ڈر جانا، یہ ڈر ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان پر طاری ہوتا ہے، اور یہ ڈر نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے جو یہاں پر فرعون سے ڈر گئے کہ فرعون ہمارے خلاف کوئی سازش کرے گا، ہمیں قتل کرا دے گا، تو فرعون کے ڈر کی وجہ سے یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ ایمان نہیں لائے مگر چند لوگ، تو یہ جو ڈرنا ہے یہ انسانیت کے ناطے ہے، انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈر رکھا ہے۔ کوئی ظالم ہمارے سامنے آ جائے، کوئی گن پوائنٹ پر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہو جائے گا، چاہے کتنا بھی بڑا زمانے کا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی بندوق تاک کر کھڑے ہو جائے اس کو ڈر پیدا ہوگا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈر، یہ اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہوئے ڈر گئے یا اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے ڈر گئے، کیونکہ انسانی اور بشری تقاضے کے اعتبار سے ایک ڈر کا پیدا ہونا لازمی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ فرعون کے ڈر سے، درباریوں کے ڈر سے ایمان لانے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہونے لگے کہ کہیں وہ ہمیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون بہت بڑا تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا تھا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا کہ میرے سامنے سارے لوگ بیکار ہیں اور میں لوگوں کا خدا ہوں، لوگوں کا بادشاہ ہوں، میں جو چاہے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والا اور باؤنڈری کو کراس کرنے والا سرکش ظالم بادشاہ تھا۔
تو ظاہر بات ہے جس فرعون کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ حد سے آگے بڑھنے والا، وہ ظالم بادشاہ ہے، تو اس کے ظلم اور اس کی سفاکی کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ وقال موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قوم، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم اسلام پر ہو۔ فقالوا، قوم نے جواب میں کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، مت بنائیے ہمیں، فتنتاً، آزمائش، للقوم الظالمین، تختہ مشق مت بنائیے ظالم قوم کے لیے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیے من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو یہ جو دو دعائیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو دعا کی تھی، وہ دعا اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے۔ ہمیں بھی اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جاتی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق مت بنا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اسی پر بھروسہ کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم، فرعون کی بربریت اور فرعون کی جو سختی ہے، شدت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین بٹھانا چاہا کہ دیکھو فرعون کتنا ہی بڑا ظالم ہوگا، کتنا ہی بڑا جابر ظالم بادشاہ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ فرعون کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لہذا اس سے اتنا مت ڈرو کہ تمہارے ایمان میں زلزلہ پیدا ہو جائے، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے، تمہارے اعمال کے کرنے میں تمہیں دشواری پیدا ہو جائے، ایسا مت کرو۔ بلکہ فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم یقین رکھتے ہو تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ آپ ظاہری اسباب پورے اختیار کریں گے کہ آپ جو ہے گھر کو رات میں سونے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر گھر کو اندر سے بند کریں گے، اور جو قفل لگانا ہے یا جو کنڈا لگانا ہے اس کو لگائیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اور اپنی دکان کو اگر آپ بند کر رہے ہیں تو شٹر ڈالنے کے وقت آپ پراپر شٹر کو ڈالیں گے، شٹر کو قفل بھی ڈالیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اللہ کو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکان کو کوئی آدمی کھلا رکھ دے اور اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا رکھ کر سو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے سو جاتا ہوں، ہمارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، ہماری دکان میں چوری نہیں ہوگی۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہ ہے جو اے اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب آگے آپ مالک ہیں، آپ جو ہے اس کی حفاظت فرمائیے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یہ اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ ہم گاڑی سے اترتے ہیں تو گاڑی کو قفل ڈالیں، گاڑی کو لاک کریں گے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ آپ چابی گاڑی کو لگا کر چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا، تو کوئی بھی آئے گا اور گاڑی کی چابی پھرائے گا اور اس کو جو ہے چلا کر لے کر چلا جائے گا۔ تو لہذا توکل کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اللہ پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں ڈاکٹر کے پاس ہی نہ جائیں، علاج ہی نہ کرائیں اور یہ سمجھیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوں، اگر میری قسمت میں شفا ہوگی تو شفا ملے گی ورنہ میں بیماری رہوں گا، یہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ پراپر دواخانے کو جائیں گے، ہاسپٹل کو جائیں گے، جا کر دوا لیں گے، دوا لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کا حکم تھا میں دوا لے لیا ہوں، اس دوا میں شفا کا رکھنا نہ رکھنا آپ کے اختیار میں ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق دوا کو استعمال کروں گا، ڈاکٹر کا دیا ہوا جو نسخہ ہے میں اس کو استعمال کروں گا۔ اس کے بعد بھروسہ دوا پر نہیں ہے، بھروسہ ڈاکٹر پر نہیں ہے، بھروسہ ہاسپٹل پر نہیں ہے، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ آپ اس میں شفا عطا فرمائیے، یا اللہ آپ میرے لیے راستے ہموار فرمائیے، یہ جو ہے توکل ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ جاب تلاش کرتے ہیں تو آپ جب گھر میں بیٹھیں گے اور یہ سوچیں گے نوکری خود چل کر میرے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ ریزیوم بنائیں گے،
اس میں اپنے ڈیٹیلز پورے لکھیں گے. اس کے بعد نوکری کی تلاش کرنے کے لیے گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ جائیں گے, ریزیوم دیں گے, مینیجر کے سامنے بیٹھیں گے اور انٹرویو دیں گے. انٹرویو میں پاس کرنا فیل کرنا اللہ کے اوپر ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں گے, کاروبار کے لیے جائیں گے, دکان کھولیں گے, بیٹھیں گے, یا اللہ میں دکان کھول کر بیٹھ گیا, اب گراہک لگانا اور دکان کا چلانا یا اللہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ توکل ہوتا ہے, یہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا, اے میری قوم تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو. اگر تم واقعتاً اسلام لائے ہو, اللہ پر یقین رکھتے ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فوراً جواب میں کہا, اے ہمارے پیغمبر علی اللہ توکلنا, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. فرعون ظالم ہے, جابر ہے, لیکن ہمارا بھروسہ, ہماری طاقت, ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا, اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کریے, تختہ مشق نہ بنا. وہ جیسے چاہیں ہم پر ظلم کریں, جو چاہیں ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑیں, ایسا مت بنا. اور دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کے سامنے اتنا مجبور مت بنا دے, یہ ظالم یہ سمجھنے لگ جائیں اگر یہ حق پر ہوتے تو ہمارا ظلم ان کے اوپر نہ چلتا, اگر یہ حق پر ہوتے تو ہم پر عذاب آ چکا ہوتا. یا اللہ یہ نوبت مت لا, اس سے پہلے یا اللہ ظالم کو ظلم کی سزا عطا فرما اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما. یہ سارا مطلب اس دعا میں نکلتا ہے. لا تجعلنا, ہمیں مت بنا, فتنتاً, تختہ مشق مت بنا, للقوم الظالمین, ظالم قوم کے لیے. اور ونجنا, ہمیں نجات عطا فرما, برحمتک, اپنی رحمت سے, من القوم الکافرین, کافر قوم سے. آج ہر مسلمان کو چاہیے ان 2 دعاؤں کو اپنی زبان پر ورد کرے اور بار بار ان دعاؤں کو پڑھتے رہے, کیونکہ آج جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام کو, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو ناپاک سازشیں چل رہی ہیں, جو ناکام کوششیں چل رہی ہیں, اس کے چلتے ہوئے ہم مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور ہماری دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی ہم شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کیا کریں. آیت نمبر 87, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ, اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتاً, کہ شہر میں اپنی قوم کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے گھر بنائیے اور گھروں کو قبلے کی طرف بنائیے اور نمازوں کو قائم کیجیے. وبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا, اے موسیٰ, اے ہارون, شہر میں اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بستی بناؤ, ایک الگ شہر بناؤ, وہاں پر گھر بناؤ اور ان گھروں میں اپنے ماننے والوں کو رکھو. لہذا نافرمان جو تھے وہ تو اپنی جگہ تھے, ماننے والے جو تھے مسلمان فرما بردار, ان لوگوں کے لیے گھر بنائے گئے. اللہ نے فرمایا گھروں کو ایسے بناؤ کہ گھر قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور گھروں میں نماز ادا کرو, نماز کو قائم کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میری عبادت کے بجائے اور مجھے خدا ماننے کے بجائے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں, تو لہذا چند لوگ وہ تھے جو چھپے چھپائے مسلمان تھے, ظاہر میں فرعون کے درباری بنتے تھے اور اندر سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا پڑتا, اور بنی اسرائیل کے اندر زمانے میں صرف 2 نمازیں تھیں, ایک فجر کی نماز, ایک عصر کی نماز, 2 ہی نمازیں تھیں. اب رکعتیں کتنی تھی وہ تو نہیں بتایا گیا. ان 2 نمازوں کے لیے بھی شرط یہ تھی کہ یہ نماز مسجد ہی میں آ کر پڑھنا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ سہولت عطا فرمائی, پوری زمین میں ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ سفر میں ہیں, سفر کی حالت میں ڈرائیور نے گاڑی کو روکا تو آپ اعلان کیا گیا آدھا گھنٹے کا وقفہ ہے, کھانے سے فارغ ہو جاؤ. آپ اترتے ہیں
اترنے کے بعد آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، ابھی آپ کو 15 منٹ کا وقت باقی ہے، آپ نے گھڑی میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، آپ وضو کر کے وہیں پر سڑک کے کنارے جہاں پاک مٹی ہے وہیں پر آپ جو ہے سفر کا جو الگ سے مصلی آتا ہے اس کو بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ پوری زمین پر جہاں بھی جگہ پاک ہے وہاں پر نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف اس امت کو عطا فرمائی، ورنہ بنی اسرائیل میں جب تک مسجد میں آ کر نماز ادا نہ کریں اس وقت تک نماز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو فرعون نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں تو اپنے مخبروں کو لگا دیا، یہ مخبر آ کر اطلاع دیتے فلاں آدمی مسلمان ہے، میں نے اس کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتا۔ تو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی، اے موسیٰ اپنے قوم کے لیے الگ گھر بنائیے اور گھروں کو اس انداز سے بنائیے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائیں اور گھروں میں نماز ادا کر لو، مسجد میں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا اس پر عمل کیا گیا اور گھروں میں نماز ادا کی گئی۔ آج بھی اگر حالات ایسے ناگزیر ہو جائیں کہ مسجد میں آنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون آ جائے، مثال کے طور پر کوارنٹین کا زمانہ ہمارے سامنے گزرا، جب لاک ڈاؤن تھا تو ہم مجبوری کے تحت ہم گھروں میں نماز ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جمعے کو بھی جو ہے آنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم جو ہے جمعے کی نماز، عید کی نماز تک جو ہے ہم لوگوں نے گھروں میں ادا کی ہے، تو یہ مجبوری کے تحت تھا۔ لہذا اگر مجبوری نہ ہو تو آج بھی حکم یہ ہے کہ مسجد میں ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آنکھ لگ گئی اور آپ الارم لگائے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عذر کو قبول فرمانے والے ہیں، آپ قضا نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، آپ کی کمر میں اتنی تکلیف ہے کہ آپ اتر کر گاڑی چلا کر مسجد تک آنا آپ کے لیے محال ہے، دشوار ہے، ایسی حالت میں دل میں یہ ارادہ ہے کاش اگر موقع ملے تو مسجد کو جاؤں گا، لیکن مجبوری کے تحت اگر بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز ادا کرے تو بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ورنہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور مسجد میں آئیں اور مسجد ہی میں نماز ادا کریں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب گھر میں ادا کرنے سے بہت زیادہ بڑھ کر ملتا ہے، اور گھر میں نماز ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ نماز گھر میں ادا ہو جاتی ہے لیکن جماعت سے ادا نہ کرنے کا گناہ بہرحال ملتا ہے، اس لیے جماعت سے ادا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو چند دنوں کے لیے اجازت دی گئی کہ گھروں میں نماز ادا کرو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ وقال موسیٰ، آیت نمبر 88، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ، کہ آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور فرعون کے درباریوں کو زینت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے دنیاوی زندگی کا، اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ یہ آپ کے راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اطمس علی قلوب اموالہم، ان کے مالوں کو بدل دیجئے، ان کے مالوں پر مہر لگا دیجئے، ان کے مالوں کے اندر جو ان کے مال کی جو اصلیت ہے اس کو نقلی بنا دیجئے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی ڈال دیجئے، فلا یؤمنوا، وہ ہرگز ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور یہ کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو وجاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، شہنشاہیت عطا فرمائی، رعب دبدبہ عطا فرمایا، مال و دولت عطا فرمائی، اور اتنا بڑا حاکم اس کو بنایا، اتنا بڑا بادشاہ اس کو بنایا، خزانے کے خزانے آپ نے اس کو عطا فرمایا، اس کو دیے، اس کے ماننے والوں کو، اس کے درباریوں کو آپ نے بڑا سیٹ بنایا، بڑا مالدار بنایا، اور بنی اسرائیل جو میرے ماننے والے ہیں وہ بیچارے، ان کے پاس گھر بھی ہے تو چھوٹے موٹے گھر ہیں، زیادہ کاروبار نہیں ہے، زیادہ مالداری آمدنی نہیں ہے،
تو فرعون اور اس کے ماننے والے بڑے زبردست بنگلوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے محل، سونے چاندی جواہرات ہیرے ان کے پاس ہیں۔ یا اللہ یہ سب اس لیے ہے، ان کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں کیوں عطا نہیں فرمائی ہیں؟ اور فرعون اللہ کا اتنا بڑا نافرمان اور اس کو اتنا بڑا ایسا بڑا مالدار اللہ نے اس کو بنایا، یا اللہ اس سے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے لوگ بھٹک جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو زیادہ نالج نہیں رکھتے، زیادہ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان کو نالج نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلت میں، رسوائی میں، اور اللہ کے نافرمانوں کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، مالداری ہے، بینک بیلنس ہے، سونے چاندی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ گویا اللہ مسلمانوں سے ناراض ہے اور کافروں سے اللہ خوش ہے، اور کافروں کو اللہ اور دے رہا ہے، اور مسلمان دعائیں پر دعائیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان پریشان حال ہے۔ ایسا دیکھ کر بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی، عیسائی، مشرک اور کافر جو ہیں یہ صحیح راستے پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مال اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، دنیا بالکل ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا جتنی لینا ہے لے لو، آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کو میں دوں گا جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن کو میں کامیابی دینا چاہتا ہوں۔ لہذا اسلام کی نشانی اور اللہ کے دشمنوں کی نشانی دنیا کا مال و دولت، دنیا کا عیش و عشرت کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ورنہ اگر مالداری بڑی چیز ہوتی، اگر سونا چاندی بڑی چیز ہوتی، پیسہ بینک بیلنس بڑی چیز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے، یا اللہ مجھے بھی مال عطا فرما، میری اولاد کو بھی مال عطا فرما، میری امت کو بھی مال عطا فرما۔ آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کو کون پوچھنے والا ہوگا، یا اللہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے، اپنی امت کے لیے آخرت کو مانگا ہے اور آخرت کی کامیابی کو مانگا ہے۔ گویا آپ نے اپنی دعاؤں سے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، مالدار کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، بیمار کی بھی گزر جائے گی، تندرست کی بھی گزر جائے گی۔ صبر کو ہاتھ میں لے کر حالات کا مقابلہ کر کے اللہ پر یقین کرنا یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو جو مال عطا فرمایا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں پر مسلط فرما، ان کے مالوں کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرما، ان کو تبدیل فرما۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کے جو ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی تھے وہ پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ سونے رکھے ہوئے ہیں، سونا پتھر بن گیا، چاندی پتھر بن گیا، اور ہیرے جواہرات بدل کر پتھر بن گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو سخت فرما اور وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اور وہ خود یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو ایمان نصیب نہ ہونا چاہیے، یہ دنیا سے ایسی حالت میں جائیں ان کے دل میں ایمان نہ ہو، بے ایمانی کی حالت میں مر جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، کیا پیغمبر اپنی امت کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے ہتھ کنڈے اپنا لیے، معافی پر معافی دی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، ہر ہتھ کنڈا اپنا لیا، لیکن فرعون
टस से मस नहीं हुआ, हर किस्म की कोशिश नाकाम रही। मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में थक गए, थक कर ये कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बस में जो था मैं कर दिया, अब ये ईमान नहीं लाएंगे। ये इतना बड़ा जालिम है, ये हमारी आंखों के सामने मासूम बच्चों के गले पर छुरी चला देता है, तलवार से उनको काट देता है, बनी इसराइल के लोगों पर नाजायज जुल्म करता है, उनके मालों को कब्जे में ले लेता है, उनको गरीब बना देता है, उनको निहत्ते बना देता है। ऐसा जालिम है या अल्लाह, इसके जुल्म से हम इतना तंग आ गए हैं, हम अपनी आंखों से इसको मरता हुआ देखना चाहते हैं और इसका मरते हुए बेईमानी की हालत में इसकी मौत आना चाहिए। लिहाजा ये बददुआ करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कोशिश लगा ली और पूरी ताकत सर्फ कर दी, फिर भी वो ईमान नहीं लाया और ये कहने लगा, ऐ मूसा, तुम तो जादूगर हो, तुम तो मेरे तख्ते को उलटने के लिए आए हो, तुम तो बनी इसराइल को गुलाम बनाने के लिए आए हो, मेरी बादशाहत को छीनने के लिए आए हो। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम मौजिज़े दिखा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हक बात कह रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों पर पानी फेर दिया गया और फिरौन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस वक़्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई है, बद्दुआ फरमाई है। लिहाजा ये बद्दुआ करना बिल्कुल जायज़ है। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतने साल तक, 950 साल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, जब कौम ने नहीं माना तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सामने जो दुआ फरमाई, 29वें पारे में अल्लाह ताला ने उस दुआ को नकल फरमाया और नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा, रब्बी ला, उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये लोग इतने ज़्यादा नाफरमान है या अल्लाह, इनको मत छोड़, इनमें से एक एक को पकड़ कर हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ फरमाई है। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, आप पर इतने पहाड़ जुल्म के तोड़े गए, लेकिन फिर भी आपने बद्दुआ नहीं फरमाई। आपने हमेशा यह फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, ये लोग नादान हैं, ये लोग मेरा मकाम नहीं समझते, मैं कौन हूँ इनको पता नहीं है, अल्लाह ये नादान है, इनको हलाक मत फरमा। फरिश्ते आ गए, फरिश्ते ने आकर कहा, ऐ पैगंबर, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ और जिस कौम ने आपको सताया, ताइफ, ये 2 पहाड़ों के दरमियान में है, या रसूल अल्लाह इशारा फरमाइए, मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा और दोनों पहाड़ों के दरमियान ये पूरी कौम कीमे की तरह हो जाएगी और पिस जाएगी, इनको पिस कर रख दूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आपने फरमाया, नहीं ऐसा मत करो, मुझे उम्मीद है ये ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म को बर्दाश्त किया, सब्र किया और आपने अपनी कौम पर बद्दुआ नहीं फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया, क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, क़द उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई। हालांकि ऊपर की आयत में आया मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, अब अल्लाह ने जवाब में फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई। कौन दोनों? मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया। इस तरह दोनों दुआ में शरीक हैं। लिहाजा हम जब इमाम साहब जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इमाम साहब वलद्दौलीन कहते हैं तो हम सब आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहते हैं। तो हमारा आमीन कहना गोया इमाम की जो दुआ है सूरह फातिहा में, उस दुआ में हम भी बराबर के शरीक हैं। इसलिए सूरह फातिहा इमाम साहब का पढ़ना काफ़ी है, हमें पीछे खड़े होकर सूरह फातिहा कोई और सूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से इमाम साहब पढ़ लेते हैं और उनके पीछे हमारी नमाज भी अदा हो जाती है। इमाम साहब की नमाज मुकम्मल है, हमारी नमाज भी मुकम्मल है। इमाम साहब ने गलती की और वो सजदे सहू करेंगे तो पीछे हम भी, अगरचे हम गलती में शरीक नहीं है, मजबूरन हमने उनकी वजह से गलती हुई, तो वो जब सजदे सहू करेंगे तो हमें भी पीछे सजदे सहू करना पड़ेगा, क्योंकि हम इमाम की इख्तिदा में हैं, इमाम को हम फॉलो कर रहे हैं।
لہذا ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بددعا پر آمین فرمائی، گویا دعا میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، فاستقیما، تم ثابت قدم رہو، تم اپنے ایمان پر، اپنے مشن پر قائم رہو، ولا تتبعانی، ہرگز مت چلو ان لوگوں کا راستہ جو یقین نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں اللہ کے مقام کو، آخرت کو نہ جانتے ہوں، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو، تم اپنا کام برابر کرتے رہو، ہم ضرور فرعون کو، فرعون کے ماننے والوں کو سب کو ہلاک کریں گے، لیکن اس وقت تک تم ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام برابر کرتے رہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آج کے حالات پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو حکومتیں ہیں، وہاں آپ دیکھیں ہماری اذانوں پر پابندی، ہماری نمازوں کے اوقات کے بارے میں ان کو جو ہے دشواری، سڑکوں پر اگر جمعے کی وجہ سے اگر مجمع زیادہ ہو گیا، سڑکوں پر جانماز بچھائی جا رہی ہے، اور جمعے کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، یہ 10 منٹ بھی ان کو برداشت نہیں، گوارا نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ان کے تہوار جو بھی ہوتے ہیں وہ سب سڑکوں پر ہوتے ہیں، غیروں کے جو تہوار ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، دیوالی میں کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے کہاں پھوڑے جاتے ہیں؟ گھر کے اندر، آنگن میں، سڑکوں پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ کیا کسی مسلمان نے آج تک اعتراض کیا کہ دیوالی کو بند کر دینا چاہیے، دیوالی سے ٹریفک جام ہوتی ہے، ہماری گاڑیوں کو نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنا تہوار منانے کی اجازت ہے، لہذا ہولی جہاں کھیلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہولی سڑکوں پر کھیلی جاتی ہے، باقاعدہ رنگ کی پچکاریاں ماری جاتی ہیں، کبھی کبھی تو مسلمان عورتوں پر اور ٹوپی داڑھی والوں کو دیکھ کر ان کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ان پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم برداشت کرتے ہیں اور ہم اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن ان لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے 10 منٹ اگر کسی جگہ سڑک پر نماز ادا کی جائے تو اس پر ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف ہر جگہ آواز لگانا، ہر جگہ جو ہے ولولہ مچانا، فتنہ و فساد برپا کرنا، یہ گویا آج کے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں ہم مسلمانوں کو ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے ہارون، جو بددعا تم نے کی ہم قبول کریں گے، لیکن وقت لگے گا، اس وقت تک تمہیں اپنا کام برابر کرنا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے ہم دعا کرتے رہیں، اے اللہ ظالموں سے بچا، لیکن اپنا کام برابر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مکاتب، ہمارے علمی مراکز، ہمارے بیانات، ہمارے وعظ، ہمارے جلسے سب برابر چلتے رہنا چاہیے، مصلحت کے تقاضے سے آگے پیچھے کر کے ان تمام چیزوں کو ہم برابر جاری رکھیں گے، اللہ پر توکل رکھیں گے۔ وجاوزنا، اور ہم نے گزار دیا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر اس کے بعد فرعون ان کے پیچھا کرتے کرتے آیا اور اس کا لشکر بغیا وعدوا، بغض رکھتے ہوئے اور عداوت رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو بددعا قبول ہوئی اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ بعض علماء نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو بددعا فرمائی ہے 40 سال کے بعد اللہ نے یہ دعا کو قبول فرمایا۔ اندازہ لگانا چاہیے پیغمبر کی بددعا ہے لیکن قبول ہونے میں وقت کتنا لگا؟ 40 سال لگ گئے۔ اور ہم ایک دعا کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے دعا کر رہا ہوں، 1 سال سے دعا کر رہا ہوں، 2 سال سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے پیغمبر جو خود اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے، جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ایک ایک وقت میں 2 پیغمبر ہیں، لیکن دعا قبول ہونے میں وقت کتنا لگ رہا ہے؟ 40 سال کا زمانہ لگ رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں کیا مصلحت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے اے فرعون
کتنا ظلم کر سکتا ہے، کر لے، تجھے مہلت ہے۔ اور یہاں ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے، ایمان والے کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا ظلم برداشت کرتے ہیں۔ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر غیر حکومت کر رہے ہیں۔ بے شک حکومت کر رہے ہیں، لیکن اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو ہمیں بھی ثابت قدمی کا، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ وقت آیا جب یہ دعا قبول ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اب اس مصر سے نکلنا ہے اور کنعان شہر کی طرف ہمیں ہجرت کر کے جانا ہے۔ لہذا رات کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو لے کر رات نکل گئے۔ فرعون کے جو مخبر تھے ان کو خبر ہوئی، انہوں نے فرعون کو بتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے آخر اپنا کام کر دیا، اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے گئے۔ اے فرعون، اب تو حکومت کس پر کرے گا؟ فرعون نے کہا میں انہیں جانے نہیں دوں گا۔ پورے لشکروں کو تیار کیا، ہر طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنا لشکر، جتنی فوج بلا سکتا تھا سب کو بلایا، اور سب ایک دم مل کر تیاری کر کے ہتھیار لے کر نکل گئے۔ اب ایک ہی وقت میں موسیٰ کا بھی اور ان کے ماننے والوں کا سب کا کام تمام کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اس بری نیت سے وہ نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے بحر قلزم جو ہے وہاں پر جا کر انہوں نے رات میں پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کی نیت سے۔ اچانک دیکھا کہ دور سے بڑی فوج آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، اے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ آگے سمندر، وہاں بھی موت ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر، وہاں بھی موت ہے۔ یا اے موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا کہ کچھ کرے تو بھی مرنا ہے، نہیں کرے تو بھی مرنا ہے۔ ادھر نہیں لڑے، سمندر میں کودیں گے تو بھی جان جائے گی، اور اگر نہیں کودے، کھڑے رہ گئے، فرعون کی فوج آ کر ہمارا کام تمام کر دے گی۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے، استقامت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، مجھے اکیلا مت سمجھو، میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ ہجرت کی رات میں جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے بالکل کنارے پر غار ثور کے پاس آ گئے، اور آ کر ان کی ایڑیاں، ان کے پیر اندر سے نظر آنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، یہ تو ہمارے غار کے منہ تک آ گئے، اگر جھانک کر دیکھ لیے تو بس ہے، ہمیں دونوں کو نکال کر پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں آیت بنا کر اتارا، اور اس میں یہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈفرنس کو دیکھیے۔ پوری قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں ہیں، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میں صرف یہ کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں واقعتاً دنیا میں کسی اور کے اخلاق ایسے ہو ہی نہیں سکتے، چاہے باپ کی شکل میں ہو، چاہے لیڈر کی شکل میں ہو، چاہے آپ ایک بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے آپ ایک نبی کی شکل میں ہو، چاہے آپ سپہ سالار کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے بڑا ہوا ہے، اور امت کے لیے آپ کا اسوہ، ایک نمونہ، ایک سبق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پر مارتے ہی 12 راستے بن گئے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ایک راستے میں چھوٹا راستہ بنا دیا جائے، بھگدڑ میں یہ لوگ آدھے وہیں مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ الگ قبیلے کی شکل میں ہو جاؤ اور ان 12 راستوں سے ہوتے ہوئے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر سمندر پار
ہونے لگے۔ فرعون جو پیچھے سے آنے لگا اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ اس نے کہا اے لوگوں، سمندر تو مجھے بھی راستہ دیتا ہے، چلو میرے ساتھ گھوڑے ڈال دو۔ لہذا فرعون درمیان میں جب تک آیا وہ خشکی بنی رہی، جیسے ہی بیچ سمندر میں آیا اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پانی مل گیا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سب کو ایک دم تہس نہس اور برباد کر دیا اور پانی کے عذاب میں ڈبو کر مار دیا۔ اس وقت میں جب بالکل موت سامنے نظر آئی، فرعون جو کہنے لگا اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق نے، ڈوبنے نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، یعنی میں ایسا ویسا ایمان نہیں، اسی خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ایمان لاتی ہے۔ اتنا بڑا اعلان اس نے کیا، اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ بھی کہا میں مسلمان ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کا کیچڑ اٹھایا، اس کے منہ پر مار دیا اور یہ فرمایا آنا اب ایمان لاتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم مسلمین میں سے نہیں ہے، تو مفسدین میں سے ہے، تو فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے؟ تو حدیث میں آیا غرغرے کا جو وقت ہوتا ہے، غرغرے کا مطلب یہ ہے جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ملک الموت آدمی کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی کے اعضاء، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا، اس وقت کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے اگر 100 سال بھی کوئی آدمی کفر کیا، شرک کیا، موت کے آنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن آخرت کے مناظر جب سامنے آ گئے، جب فرعون نے ظلم کیا اور بیچ سمندر میں جاتے وقت بھی اکڑ تھی، لیکن جب پانی جمع ہو گیا، ڈوبنے لگا، اس کو یقین ہو گیا اب تو میں مرنے والا ہوں، اس وقت میں وہ ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قابل قبول نہیں فرمایا اور یہ اعلان فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تو کافر ہی مرے گا، مشرک ہی مرے گا، تو کفر کی حالت میں تیری موت آئے گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو بددعا تھی وہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا اور پانی کے عذاب میں ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج کے دن تیرے بدن کو نجات عطا فرمائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے پیچھے لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ وہ ہیں عن آیاتنا لغافلون، جو ہماری آیاتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرعون کا جو جسم ہے، بدن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے، فرعون تو اتنا بڑا ظالم ہے، ہو سکتا ہے پانی کے نیچے سے نکل کر چلا جائے پھر ہمارے اوپر حملہ کرے، کیونکہ اس کا ڈر اتنا بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو حکم دیا، ایک موج اٹھی اور اس کی لاش کو اٹھا کر ایک پہاڑ کے کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون کی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا نافرمان جو ظالم ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا ظلم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اطمینان ہوا اور وہ لوگ اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ فرعون جو ہے، یہ اس کا نام ولید ہے، اور مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا نام اصل میں فرعون رکھا جاتا تھا۔ تو آج جو مصر کے میوزیم میں جو فرعون کی لاش ہے، اس کے بارے میں کئی لاش آپ کو ملیں گے، تو یقین سے یہ کہنا مشکل ہے یہ وہی فرعون ہے جس کی لاش ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے چند دنوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے رکھا، اس کے بعد وہ گل سڑ کر وہیں پر ختم ہو گئی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے نہیں، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بددعا سے جو غرق ہوا، وہی فرعون جو آج بھی جو ہے مصر کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ آ کر عبرت کے لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنایا اور ایسے بڑے ظالم و جابر بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
نجات عطا فرمائی۔ تو اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا۔ اس طرح ہمارا رکوع نمبر 9 مکمل ہوا اور رکوع نمبر 14 مکمل ہوا۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت پر چلنا چاہیے، چاہے جو بھی حالات آ جائیں۔ ہم کافروں کی، مشرکوں کی جو مال و دولت ہے، ان کی جو پہنچ ہے، ان کے پاس جو بینک بیلنس ہے، اس کو دیکھ کر ہم ان سے انسپائر نہ ہوں اور ہم یہ نہ سوچیں، ان سے اثر نہ لیں کہ یہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے مکان، ان کے اتنے بڑے بڑے محل ہیں، لہذا مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال دولت یہ سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کسی کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ لے لے، جتنا لینا ہے لے لے، آخرت میں تجھ کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا ان کے مال و دولت کو دیکھ کر ہمیں بھی رشک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ شدید مجبوری کی وجہ سے کوئی گھر میں نماز ادا کرنا چاہے تو نماز، بیماری کی وجہ سے نماز ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان بن جاتے ہیں لیکن خاندان کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ایمان لائے ہوئے 5 10 سال ہو گئے، اندر سے وہ ایمان والے ہیں، ظاہر میں جو ہے غیر مسلم کی طرح نظر آتے ہیں، اندر سے اللہ کو پکارتے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جہاں وقت ملا چھپ چھپ کر جو ہے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، آفسوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مصلحت کی بنا پر اس طرح اسلام پر عمل کرنا بالکل جائز ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ ان کو مجبور نہ کریں کہ تم مسجد ہی میں آ کر نماز ادا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ اگر وہ اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا سوسائٹی میں بدنامی کا خطرہ ہے، تو اس لیے ان کو یہ کہیں کہ اپنے گھر میں آپ اسلام پر چھپا کر عمل کرتے رہیے، نماز ادا کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ حالات کے بدلنے والے ہیں۔ لہذا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو چند دن کے لیے اجازت دی گئی، اسی طرح جو نو مسلم ہیں ان کو مجبور نہ کریں۔ اگر سہولت ہے، مسجد کو آ سکتے ہیں تو آنے دیجیے، ورنہ اپنے گھروں میں اسلام کو چھپا کر وہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہمیں معلوم ہوئی، بالکل موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ موت کے وقت سے تھوڑا پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لہذا توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو اہم بات جو ہمیں معلوم ہوئی، فرعون کو ڈبانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعش کو عبرت کے لیے جو ہے باقی رکھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے، معزت کے لیے ایسے واقعات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔